الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستان محترم، آپ کے علم میں ہے ماہ شعبان اپنے بام عروج پہ بام عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ مسلمانوں کو انتظار ہے شب برات کا، اور ہمیں انتظار ہے اس امت کے عقیدے کے صحیح ہونے کا۔ یہ سال کے بعد ایک رات ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی ایسی رات ملے کہ جس رات میں ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہر لمحہ آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے ہو جائیں۔ آپ کو پھر دن اور راتیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ صرف شب برات کی رات نہیں بخشش کرتا، وہ تو ہر لمحہ وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ اس قوم کو شعور نصیب ہو جائے۔ ایک غلط فہمی ہے، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے سال کے بعد ان راتوں میں فقط عبادت کرنے سے بندہ نہیں بخشا جاتا جناب۔ ہاں، فرائض کی کمی رہے، بندہ فرائض بھی پورے نہ کرے اور صرف ان راتوں کی ٹو میں رہے، تو یاد رکھیے گا زندگی کی ایک رات بھی شب برات کی آپ اگر جاگے نہیں تو وہ ایک بار بھی سوال نہیں کرے گا۔ یہ بات کہنے کے لیے بڑی جرأت چاہیے ہوتی ہے، جو میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں آپ آسانی سے سن لیتے ہیں۔ اس کے لیے روٹیاں اس پیٹ میں اپنی ہوں تو پھر بندہ بات کر سکتا ہے۔ بات سمجھے ہیں نا؟ جب بات کرنے والے کے پیٹ میں روٹیاں سامعین کی ہوں تو پھر بندہ ان کی خوشی کی بات کرتا ہے۔ آ جائے وہ صلاۃ التسبیح پڑھاواں گے۔ میں کہتا ہوں جی ایک دن بھی صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ فرض ہے؟ سر ہلائیں یا زبان ہلائیں؟ فرض نہیں ہے، اجر بڑا ہے، مگر اس اجر کا کیا کرے گا؟ اجر مل گیا، فرض پڑے ہی نہیں۔ اس سے بھی بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے، ہم نے نماز زیادہ کر کے ساری نماز ہی لوگوں سے چھڑوا دی ہے۔ عشاء کی 17 رکعتیں کس نے کہا ہے جناب آپ کو؟ 17 رکعتوں کے پیچھے ساری رکعتیں لوگ عشاء کی نماز ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کون 17 رکعتیں پڑھے سارے دن کا تھکا تھکایا بندہ؟ 17 فرض نہیں ہے جناب۔ یوں کریں یا یوں کریں، اس طرح کریں، ذرا تھوڑا حوصلہ مجھے ملے۔ 17 رکعتیں فرض نہیں ہیں۔ کتنے فرض ہیں عشاء کے؟ 4 فرض ہیں، 3 وتر ہیں، یہ واجب ہیں، وہ واجب ہیں، یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ساری سنتیں ہیں،
کوئی موقدہ ہے، کوئی غیر موقدہ ہے، کوئی نفل ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں. ٹائم ملتا ہے، وقت ملتا ہے، ضرور پڑھیں. نہ ملے وقت تو سرکار نے فرمایا آگ کی کینچیوں سے بدن کاٹے بھی جا رہے ہونا تو فرض نہیں چھوڑنے. سوال فرائض کا ہوگا، شب براتوں کا نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، آپ کا تو ہاتھ اتنا لمبا نہیں کہ قرآن پہ آ سکے. میں تو چونکہ قریب بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں ان کے ساتھ دل میں کوڑ ہو تو فرض بھی نہیں ادا ہوتے. سلامت رہیں یار. ہاں، ان کا کوڑ دل میں ہو تو بھلے ہر رات جاگتے رہیں، اللہ راتوں کا جاگنا نہیں دیکھتا. تیرا عقیدہ اچھا ہو تو تیرا سونا بھی عبادت بنا دیتا. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ اعمال کی طرف بھاگتے ہیں. اعمال اچھی بات ہے، مگر یہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ عمل عقیدے کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں. اللہ کرے یار کو دو چار شباز سجاد فریدی اور بن جان. ہاں، اعمال قبول ہوتے ہیں عقیدے کی وجہ سے. اعمال کا سوال کب ہوگا؟ قیامت کے دن. کب جی؟ اور بقول امام بخاری کے قبر کا ایک سوال ہے اور وہ عمل کا نہیں ہے، وہ عقیدے کا ہے. بخاری کی تو مان نہیں لینا یار. ہم تو ممکن ہے کوئی بات ایسی جذبات میں آ کے کر جاتے ہیں. جذباتی وہ بھی بڑے تھے جناب، جذباتی وہ لوگ بھی بڑے تھے. جذبے ہی تو جیتتے ہیں، کبھی ہتھیار بھی جیتا ہے. یہ جذبے ہی تھے جو 1000 کے مقابلے میں 313 جیت گئے. جذبات بڑی اچھی بات ہے. جذبات مر جائیں تو بندہ 16 سال کا بھی ہو تو کیوں تو بڑھڑے طرح اٹھنا ہے. اس کا مطلب ہے جذبات اندر ہوں، اور اگر جذبات جوان ہوں تو بھلے بال سفید ہی ہوں. آپ بات ساری سمجھ گئے ہیں، یقیناً سمجھ گئے ہیں آپ. اس لیے عقائد پہ اتنا مواد پڑا ہے، قیامت آ سکتی ہے، کبھی مواد ختم نہیں ہو سکتا. عقائد پہ اللہ نے اس انسان کے جسم کے اندر پوری ایک کائنات بسائی ہوئی ہے. اندر ہے سب کچھ. پوزیٹو پہلو بھی اندر ہے، نیگیٹو پہلو بھی اندر ہے. یہی بات کو، ایک ہی سیدھی بات کو اگر چاہے انسان تو نیگیٹو محسوس کر لے. آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات دیکھتا صرف بندہ دیکھتا ہے، آنکھ ہی اٹھا کے دیکھتا ہے. وہ آگے سے بندہ دوسرا پتہ کہتا ہے اوہ تو ویکھدا کیویں جی؟ اچھا نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. مزید اور ذرا آسان سے کہتا ہوں، کوئی اور ایک انداز دیکھنے کا ایسا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے خیر ہے آج تے بڑا پیار آ رہا ہے. عرفان آپ کو تو ہنسنا چاہیے تھا یار. بابا میں جمعے والے دن میں حضور کے در کا مسخرہ بھی تو ہوں نا. میں نے نہیں ہنسانا تو پھر ہنسائے گا کون؟ پورا ہفتہ تو آپ کو لوگ رلاتے رہتے ہیں، ایک جمعے کا دن ہم نہیں تو ہنسانا ہوتا ہے جناب. اس کا مطلب یہ ہے جشن جو ہوا جناب، ہاں ایک ہے اندر کی چیز، وہی پوزیٹو پہلو دیکھتا ہے، وہی نیگیٹو پہلو دیکھتا ہے. بات بندہ ایک کر رہا ہوتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پہ لکھا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک تیتر بولا تھا. تیتر بولتا آپ سب نے سنا ہوا ہے. اس ایک کی بولی پہ 7 طرح کے لوگ تقسیم ہوئے تھے. اس ایک کی بولی پہ بولا تیتر تھا. سبزی والے نے دیکھا اور کہتا ہے یہ کہتا ہے پیاز لہسن ادرک. سلامت رہیں یار، سلامت رہیں یار. جو اندر تھا، جو اس کا پہلو تھا محسوس کرنے کا، اس نے اس کی بولی کو اپنے رنگ میں لے لیا. اور کہتا ہوں، اسی کی آواز اسی بازار میں ایک قصاب نے سنی. قصاب گوشت کرنے والا، کسائی، بسم اللہ جی، کسائی قصاب، اس نے سنی. وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے بندے، یہ کہتا ہے سری پائے ڈھک رکھ. ہاں یہ مولانا فاروقی کی بات نہیں، مولانا روم کی بات ہے. ہاں تب مولانا ایسے ہوتے تھے. مولانا روم ہمارے مولانا ہیں جناب، اور وہ ایسے نہیں بنتا. جب دین کا جلال آ جائے تو پھر مولانا روم بنے کرتے ہیں جناب. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.
اچھا وہی ایک پہلوان جا رہا تھا، اس نے دونوں کی گفتگو سنی، کہتا ہے ظالمو یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہتا ہے کھا گھی کر کثرت۔ کیا مطلب ہے؟ اندر کا انسان ہے۔ مجھے تب سمجھ آئی، میں نے کہا مالک یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، قرآن نے کیوں کہا اس کے اندر کی کائنات ہے، اندر کوڑ ہو تو آیتیں ہدایت نہیں دیتی، آیتیں ہدایت نہیں دیتی، آیتیں بندہ پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اندر کہیں نہ کہیں وفا ہو تو یزیدیوں کی صف سے نکل کر 10 محرم کی صبح کو بندہ ہور بن جاتا ہے۔ میں اب ان آیات کی طرف آ رہا ہوں جن آیات کو سنا کر بد عقیدگی پھیلائی گئی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے تو آپ کی پرواہ ہے جی۔ آپ کل قیامت کے دن کہیں گے جی جہاں جمعہ پڑھتے تھے وہ بھی صرف ختمہ تے یوں نہ زور رکھیا، ختم کا سوال بھی نہیں ہوگا جناب، نہیں ہوگا جناب۔ قسم لے لیں یا دے دیں، یا مجھ سے قسم لے لیں میں کہتا ہوں نہیں ہوگا، یا مجھے قسم دے دیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، قبر میں حشر میں کہیں ختم کا سوال ہے؟ نہیں، قبر میں عقیدے کا ہے، حشر میں اعمال کا ہے۔ سارے جتنے محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے 3 سوال ہیں، اہل سنت کے ہاں 3 سوال ہیں، اہل تشیع کے ہاں 5 سوال ہیں۔ امام بخاری اہل سنت کے محدثین میں پاکستان میں یہاں بہت سارے علاقوں میں صف اول کے محدث مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 سوال ہوگا، وہ بھی عمل کا نہیں ہوگا، عقیدے کا ہوگا، اور عقیدہ بھی خدا کے متعلق نہیں مصطفیٰ کے متعلق ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ آئیے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، پھر میرے حصے میں آل عمران آئی ہے۔ میں نہیں ڈھونڈتا جناب، آیتیں ہیں ہی آل عمران میں ہیں نا جی پورے۔ اب جہاں سے آیت ملنی ہے میں نے تو وہیں سے لینی ہے نا جناب، ساری آیتیں آل عمران سے نہیں پڑھوں گا، تسلی رکھیں ذرا۔ ابتدا آل عمران سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وما محمد الا رسول۔ ایک ہی بات کے 2 پہلو ہیں، ایک نے پڑھ کے کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے محمد کو، وہ تو فقط ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسول، میں دیکھیے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور میں خود اپنے سوالوں کا جواب دے ہوں، آپ سے واہ واہ کروا کے میں اپنی قبر میں آگ نہیں بھر سکتا، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ کی واہ واہ یہیں ختم ہو جائے گی۔ قبر کی زندگی پتہ نہیں حشر تک چلے گی، اور حشر کی زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کیا بنے گا؟ میں نے ان آیات پہ خود اپنے کانوں سے لوگوں کے خطابات سن رکھے ہیں، نیگیٹو کے بھی پازیٹو کے بھی۔ میں آپ کے سامنے آج ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اور نتیجہ دے کر اس امت کا ایک عقیدہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد اور ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس جگہ پہ ترجمہ لکھا ہے، اور محمد بھی تو رسول ہی ہیں۔ اللہ کی قسم میں ترجمہ اب پڑھ رہا ہوں حضور شیخ الاسلام کا، مگر مجھے یقین تھا اندر کا کہ یہ ترجمہ عاشقوں والا ہوگا۔ اس میں سارے جنہوں کہندے ہو نا اس گل نے میرا تے گھر پورا کر دیتا، گھر پورا ہو جائے گا جناب، رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے کہ اس سے پہلے رسول ہو گزرے تھے، نہ کہ خدا، آگے لکھا ہے، اور محمد بھی تو اللہ کے رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا، بھئی رسول ہی ہیں نا۔ اور آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، قد خلت من قبل گزر چکے ہیں، افا اماتا، پھر اگر آپ وفات فرما ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ علی اعقابکم، الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ آگے فرمایا، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا کہ کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق پہ نہ ہونے پر، یا ان کے سچے نہ رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟
اگر مصطفیٰ کی وفات ہو جائے یا مصطفیٰ کو شہید کر دیا جائے، بہت سارے پہلے انبیاء کو شہید کر دیا گیا، تو کیا سمجھو گے دین سچا نہیں ہے؟ ہاں یہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ تو صحیح ہے، اللہ نے جب یہ آیت بھجوائی تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ حاجی صاحب جی بھائی کوئی نہ کوئی بات ہے تو جس کے جواب میں کہا نا، آگے فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ان قریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے کہا محمد ہے کیا، ایک رسول ہی تو ہے جیسے پہلے ہو گزرے تھے۔ ایک پہلو دیکھ لیا، یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، یہ بندے کے اپنے اندر ہے۔ یہ بندے کے بھئی جو یہاں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہے وہ بھی تو بندہ ہے، اور جو اوروں کی، بیٹا خاص توجہ ادھر ذرا، وہ جو اور جگہ پہ جا کے خطاب کر رہا ہے، جو یہ بات سمجھا رہا ہے، وہ بھی تو ہے تو بندہ ہی نا۔ اس کے اندر ایک نیگیٹو پہلو ہے جس نے امت کو دیا کہ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے، جس طرح کے عام بندے ہیں اسی طرح کا وہ بھی بندہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک یہ ہے، ایک اس کا پازیٹو پہلو ہے۔ یہ سن کر کئیوں کو نیند آ گئی ہے، وہ میں ابھی چپ کرتا ہوں، وہ جاگ جائیں گے، ابھی آنکھ ان کی کھل جائے گی۔ دیکھتا میں ان کی طرف اس لیے نہیں کہ آپ فوراً بندہ پکڑ نہ لیں۔ جاگیے گا ذرا، یہ جاگ کے سننے والی بات ہے جناب۔ اس پہ جب آپ سوئے ہی رہے تو نیگیٹو پازیٹو کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کی تو تاریں جب لگاتے ہیں تو اس میں بھی ایک نیگیٹو ہوتی ہے ایک پازیٹو ہوتی ہے، دونوں ایک جیسی لگ جائیں تو پٹاخے پہ جاندے نے جی۔ ہاں بات سمجھے نا بابا، آپ بیٹری پہ ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے، نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے دنیا کی زندگی میں نیگیٹو پازیٹو ہے؟ نیگیٹو پازیٹو تو خون کے گروپ بھی ہوتے ہیں جناب، پازیٹو کو نیگیٹو نہیں لگتا جناب، اور نیگیٹو کو نیگیٹو ہی لگتا ہے۔ گروپ تو کم از کم اپنا ایک بنا لیں، اچھے عقیدے والوں کا ایک گروپ تو بن جائے نا جناب۔ آئیے پازیٹو اس میں پہلو یہ ہے، فرمایا وما محمد، جب کوئی مولوی تقریریں کر رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ محمد فقط ایک رسول ہی تو ہیں، جیسے پہلے رسول گزرے ویسا یہ بھی ایک رسول ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، پازیٹو پہلو یہ ہے، اپنے کسی بندے کے دل پہ القاء کیا، اس نے بتایا کہ لوگوں تم بات سمجھے ہی نہیں، تم محمد کو بشر کی آنکھ لگا کر کبھی محسوس ہی نہ کرو، یہ الا رسول، یہ جب سے بنا ہے تب سے رسول ہی رسول ہے۔ مزید کھولتے ہیں اس بات کو تاکہ مزید بات سمجھ میں آ جائے۔ تم کام کرتے ہو، بندہ ایک ہی وقت میں کئی رشتوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، کسی کے خامند ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، مختلف ہے نا۔ آپ میں بھائی جب آپ سے بات کرتا ہے تو بھائی کے پہلو سے بات کرتا ہے۔ اولاد آ کے آپ کو پتا ہو گھر میں دیا جلانے کے لیے ماچس نہیں، اولاد آ کے کہتی ہے میں نے تو کاپیاں لینی ہیں، میں نے تو یہ لینا ہے۔ اولاد جب آپ سے بات کرتی ہے تو وہ اس پہلو سے بات کرتی ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ ماں بلاتی ہے تو وہ اس پہلو سے بات کرتی ہے۔ تو یہ سجن بلانتے ہیں ہن تے ہاسا بندا ہے، پر انہاں ہاسا کھویا ہی نہ ہوئے تے ہاسا آوے کتھوں؟ جب وہ بلاتی ہیں تو پھر وہ اس اینگل سے اللہ نے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ساری چیزوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا مصطفیٰ کو مختلف اینگل سے نہ دیکھنا، مصطفیٰ جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے۔ مزید کھولتا ہوں جی، سلامت رہیں۔ یہ تب سے رسول ہے۔ میں نے کہا مالک کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ فرمایا
اس کا جو بھی کام دیکھو تو بشریت کے ذمے نہ لگانا. اگر یہ کسی کو عزت دے تو سمجھنا محمد نہیں دے رہا، رسالت عزت دے رہی ہے. کسی کے سر پہ اپنا امامہ رکھ کے خندق میں بھجوائے تو سمجھ جانا یہ محمد نہیں بھجوا رہا، یہ رسالت بھجوا رہی ہے. کسی کے لیے مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پہ بٹھائیں تو سمجھ جانا یہ محمد بطور بشر نہیں کر رہا، یہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے. خوش رہے جی. وما محمد، کیونکہ میرے محبوب کی زندگی میں کوئی اور پہلو نہیں. یہ جو بھی ہے، یہ سوئے تو سمجھو رسالت سو رہی ہے، یہ چلے تو سمجھو رسالت چل رہی ہے، یہ کھائے تو سمجھو رسالت کھا رہی ہے. یہ کسی کو بلائے، اے دو چار بندیاں نو پتہ لگنا ہے. جس کو 3 بار بلائے اور وہ تینوں بار نہ آئے، سمجھ جانا محمد نہیں بلا رہا، رسالت بلا رہی ہے. پوزیٹو پہلو یہ ہے کہ اندر سے دیکھو، وما محمد الا رسول. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ محمد فقط ایک رسول ہے، محمد ہے. جب تجھے اس بات کی سمجھ آ جائے گی نا، پھر سمجھ آئے گی کہ تو دوست اس کا کیسے بنتا ہے جب تجھ جیسا ہی نہیں. تو نے جو یاریاں بنا رکھی ہیں نا مصطفیٰ کے ساتھ، تجھے پتہ چلے گا جب کوئی تجھ جیسا ہو. ہم جنس کی یاری ہوتی ہے، جب تجھ جیسا نہیں تو یاریاں کہاں جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آؤ جی اللہ والی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بچے کو آیت یاد ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن. دیکھیے اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ گفتگو کرنے سے پہلے کبھی بات مثبت سے شروع کرتا ہے، نفی پہ ختم کرتا ہے، کبھی نفی سے بات شروع کر کے مثبت پہ بات ختم کرتا ہے. یہ اس کی گفتگو کا اسلوب اور طریقہ. مثلا اگر اس امت سے فقط توحید ہی منوانی تھی تو قرآن نے کہہ دیا تھا محبوب قل آپ کہہ دیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس سے بڑا توحید کا کلمہ کہاں ہوتا. قرآن میں کہہ کے جب آپ کو پڑھایا تو فرمایا لا الہ. بات باریک ہے جی، تھوڑی سی زور لگا کے سمجھنی پڑے گی. جنہوں تسی کہندے ہو نا ہماتن گوش ہو کے، مدثر بھائی کہاں چلے گئے جناب، دور ہو کے بیٹھے. میں نے کہا میں تو ادھر ڈھونڈ رہا تھا آپ کو، روز آپ کی جگہ ایک ہوتی. اچھا خیر ہے، جہاں بیٹھے آپ ہمارے دل میں ہیں. بات سمجھیں جی، بڑی باریک بات ہے. وہ کیا کہ جب کہہ دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے پاس کلمے کا کوئی اور لفظ نہیں تھے. معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اللہ کہے نہیں لا الہ. یہاں نفی سے بات شروع کی. لا الہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کہہ کر روک لیا. فرمایا اللہ، اور نہیں اللہ ہے. اللہ یہ اس کا ایک انداز تخاطب ہے، اس کا طریقہ ہے بولنے کا، گفتگو کا طریقہ سلیقہ ہے اس کا. وہ کائنات کو سکھاتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں سکھا سکتا. اسی طرح وما محمد ان کہہ کے محمد ہے ہی کچھ نہیں، اس کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں اللہ سوائے رسول، سوائے رسالت کے. یہ ہجرت کی شب کسی کو ساتھ لے جائے تو سمجھ لینا یہ محمد نہیں لے جا رہا، رسالت لے جا رہی ہے. اور کسی کو بستر پہ سلا دے تو سمجھ جانا محمد نہیں سلا رہا، یہ رسالت سلا کے جا رہی ہے. اب آئیے جی اس آیت مودت پہ آ جائیے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سرکار نے بڑے کام کیے.
मुदारबत और मुशारकत की बुनियाद पे बड़े काम किए। कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल बेचा, वो काम किया है जनाब, आस्ताने नहीं चलाए, काम किया है। काम करके फरमाया जब हम कायनात के सरदार काम करते हैं, हड हरामो खाली उर्सा ते बकरे ना खायो, और बकरे छतरे खा के लोगों के हजम कर जाने वालों, ये सुन्नत याद नहीं। रियासत मदीना की बुनियाद रख दी, आज की तरह नहीं जी, वो रियासत मदीना थी, आज वाली नहीं। मैं रियासत मदीना की बुनियाद रखूंगा, रख ले फिर, सदके जाऊं। खरबूजों की राखी गीदड़ों को बिठा के कहें हमारे खरबूजे सलामत रहेंगे, मुमकिन ही नहीं है जनाब। रियासत मदीना का वो बुनियाद रख सकता है जिसके हाथों में दामन मदीने वाले का हो, जिसके पास इल्म बाबो मदीनतुल इल्म से आया हो, वो रख सकता है। हुजूर ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, लोग आ गए, इसका मतलब है लोगों के हाँ एहसास था। उन्होंने कहा हुजूर अब तो काम कोई नहीं ना करते, सरकार हमारी ये कुछ, चूंकि अल्लाह ने हमें जो कुछ अता किया है हुजूर वो आपका है, आप ये रख लें, आपके जाती मसरफ में काम आएगा। फरमाया महबूब, फौरन जिब्रील आ गया। हुजूर ने भी लेना नहीं था जी, कहीं इरादा बने कि हुजूर का तो इरादा बन गया था, अल्लाह ने नहीं चाहा, नहीं। फरमाया फौरन आ गए। जिब्रील इसलिए आया कि ये चाहते मुस्तफ़ा फकत ना रहे, चाहते खुदा बन जाए। जिब्रील अमी आ गए, आके अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाह फरमाता है कुल महबूब इनसे कह दे ला सालुकुम अलैहि अजरन, जो कुछ तुम्हें दिया है मैं कोई अजर मांगता हूं तुमसे? कोई अजर नहीं मांगता। हाँ इल्ला आ गए हो, कुछ देना चाहते हो तो अब जो तुम देने आए हो मुस्तफा वो नहीं लेता। मेरी आंखें तलाश कर रही हैं जिसको समझ आ गई हो। महबूब मैं वो नहीं लेता, मगर एक चीज है, आ गए हो तो चाहते मुस्तफा सुनते जाओ। क्या? मवद्दत फिल कुर्बा, जो मेरे करीबी है ना उनकी मवद्दत तुमसे मैं मुस्तफा मांग रहा हूं। इनका हया करना, लफ्ज बोलो जी, इनका हया करना, अदल पे बात नहीं करनी। ये कोई बात कर भी जाए तो सोचना ये तो सरदार हैं, मुस्तफा का खून है। मैंने हदीस सही पढ़ी है, सरकार ने फरमाया तुम मेरी आल औलाद के साथ कोई अदल की, तुम कोई एहसान की बात करो, अच्छी बात, एहसान कर दो, किसी सैयद पे एहसान कर दो। फरमाया वो पलट के तुम्हें जिंदगी में उसका बदला ना दे सके, कल कयामत के दिन मुस्तफा से ले लेना। अच्छा अभी एक बात और सुन लें, मौलवियों वाला दीन नहीं है, आरिफों वाला और आशिकों वाला है। अलामा साहब, मुदस्सर साहब, मैं एक जगह पे सारे उलमा बैठे हुए थे, उनमें रब्बानी आलम भी थे जी। हमने एक आयत रख दी, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। देखिए एक बात समझिए, जब तक लफ्ज मेरे मुंह में है चट्टा साहब तब तक मेरे हैं, जब जुबान से निकल गए तो फिर मेरे नहीं रहे। मैं इन लफ्जों का देनेदार हूं, मैं इन लफ्जों का यहां दुनिया में भी, चूंकि आपसे बात करता हूं, आप कोई भी पलट के मुझसे यहां सवाल करे, बाद में सवाल करे, आपको मुतमईन करना मेरा फर्ज है, क्योंकि यहां मैं बैठा हूं, आप नहीं। यहां का और यहां का ताल्लुक यह है कि जो यहां बैठे हों ये हमातन गोश होके सुन लें, और जो यहां बैठा है वो इन्हें अच्छी बात, फ़क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अच्छी बात कहे इनसे। कुरान कहता है लोगों से जब भी कहे अच्छी बात कहे, लड़ाने की बात ना कर, मिलाने की बात कर। अब लफ्ज जो है ना वो जो मैं बयान कर रहा हूं ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। उलमा की महफिल में बैठे हुए थे, मैंने आयत शेयर दी, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। मैंने कहा जी अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो क्या करो, मेरे हबीब के दरवाजे पे आ जाओ,
میں نے کہا جی اس کا مطلب سمجھا دیں. آپ سلامت رہیں جی. اس کا مطلب سمجھا دیں. سلیم بھائی مطلب سمجھائیں. کسی نے کہا جی اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ بات تھی کہ کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے. حضور کہہ دیں کہ معاف کر دے اللہ، اللہ انہیں معاف کر دے گا. سرکار کا ظاہری حیات میں وصال ہو گیا. اب اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ دیکھیے میں ابھی تک شاید میں نے ایک حدیث پڑھی ہو، قرآن کی آیات چل رہی ہے، سوال بنتا ہے. اور حضور قدوۃ اللہ اولیاء کے صاحبزادہ صاحب نے ہمارے شیخ کے بیٹے نے کہا تو میں فاروقی صاحب خود سوال بنایا کرو، خود جواب دیا کرو. وجہ کیا ہے؟ بندے کے ذہنوں میں سوالات کئی ہوتے ہیں مگر سوال کرنے کی جرت ہر ایک میں نہیں ہوتی. کئی بندے بات نہیں کر پاتے، وہ سوال یہاں بنتا نا کینسر بن جاتا ہے، کئیوں کو بد عقیدگی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر سوال خود بنا کر جواب دے دیا جائے تو کئیوں کے سوالوں کے جواب خود بخود مل جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. مجھے ایک علامہ صاحب کہنے لگے جو آج مدینہ پاک چلا جائے، حضور کی در دولت پہ چلا جائے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جو مدینہ بھی نہ جا سکے وہ کیا کرے؟ جو مدینہ بھی نہ جا سکے، سارے تو نہیں گئے جی، سارے تو نہیں گئے. کتنا اعظم رونا پسند آیا ان کو، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو. پتہ نہیں کس کا رونا کس کو، حضور کو کیسے پسند آتا ہے. کسی کو بلا کے نواز دیتے ہیں، کسی کو دور رہ کر تڑپ دے کے نواز دیتے ہیں. یہ تو جیسے چاہیں اسے نواز دیں، یہ میرے حبیب کی بات ہے. مسئلہ اصل کیا ہے؟ جو میں نے کہا نہ جا سکے، وہ ایک آواز آئی اس محفل میں سے، اس کا دل ہی مدینہ ہے. میں نے کہا جی سر بچشم قبول ہے مگر ہر ایک کا سینہ مدینہ نہیں بنتا. سچی بات ہے یار. کوئی یہاں مانے گا، کوئی کل مانے گا. جذبات میں آ کر کہہ دے کہ جی سب کے سینے مدینے ہیں، یہ جذبات ہیں، حق نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ ایک عالم ربانی اس میں بیٹھا ہوا تھا، نام میں نہیں لیتا، قرآن پہ ہاتھ ہے. اس نے ایک جواب دیا، کہا ہر بندہ مدینہ جا سکتا نہیں اور ہر بندے کا شاہ صاحب قبلہ سینہ مدینہ بن سکتا نہیں. کسی کو اتنا خیال بھی نصیب نہیں ہوتا کہ وہ تصور میں کرے کہ حضور ہمارے گھر ہیں یا ہم حضور کے گھر ہیں. ہر بندہ اس مقام پہ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر حل کیا ہے؟ کہا حضور کی آل اولاد تو ہر جگہ پہ موجود ہے. بیٹھے ہو یار سارے، کوئی سید ہو اس کے پاس جا اور اسے کہہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، بابا سے کہہ کے شفاعت ہی کروا دے. سید بے عمل بھی ہوگا نا تو پانی کتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے قابل رہتا ہے. دنیا کی آگ بجھانے کے قابل رہتا ہے تو جہنم کی آگ کا سادات کی محبت نہیں لے کے جائے گی. اللہ اکبر. اس لیے اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ حضور کے در پہ نہ جا سکو تو کسی حضور کی آل اولاد میں سے کسی کے در پہ چلا جا. وہاں جا کے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. بس ایک بات تو کہہ دے کہ کل قیامت کے دن بابا سے کہہ کے معاف کروا دوں گا. قیامت کے دن بات یاد کروانا، اللہ فرماتا ہے میں ساریاں یاد کروا لینی ہیں. جو تم بھول جاؤ گے فرمایا وہ میں یاد کراؤں گا. یہ بھی کہا تھا ساری باتیں اللہ یاد کروا دے گا. بات سمجھیں جی. وہ آئے حضور ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، آپ لے لیں. فرمایا یہ نہیں چاہتا. ہاں ایک کام کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں کی مودت کرنا، میرے قریبیوں کی مودت رکھنا. مودت لوگ کہتے ہیں. اچھا صحابہ اکرام نے فوراً پوچھا، اہل تشیع کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کی امام تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہوا واجبت مودتہم، آقا کن کی مودت ہم پہ واجب ہے؟ حضور مسکرائے فرمایا هو العلی والفاطمہ والحسن والحسین، جن کی مودت تم پہ واجب ہے. من چلے کا سودا نہیں،
کر لی نہیں کی نہ کی. مجھے پورے قرآن میں ایک آیت دکھا، حضور نے کہا وہ کچھ نہیں مانگتا بس نماز دیتے رہو. میں کچھ نہیں مانگتا صرف روزے رکھتے رہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، جہاد نہ کریں، اعمال اچھے نہ کریں. کرو. اس میں ایک باریک بات ہے. کیا فرمایا؟ وہ فرض ہیں، یہ مصطفیٰ کی چاہت ہے. دعا دے دیں حاجی صاحب، آپ سارے بڑے بیٹھے ہیں جی، دعا دے دیں. وہ اللہ نے فرض کیے ہیں. نماز سے تیری شخصیت میں اضافہ ہوگا، روزے سے تیری صحت اچھی ہوگی، زکوٰۃ سے تیرا مال پاک ہوگا. وہ چاہتا ہے جو میرے ہاں وہ آئے وہ پاک طیب اطہر بن کے آئے. یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں. اگر تو وہی سب کچھ کافی ہے تو اس کا مطلب ہے بندہ نماز پڑھتا رہے، مودت چھوڑ دے. اگر مودت نہ ہو، نمازیں ہوں، تو فرمایا نہیں. یہ جو چاہت ہے نا مصطفیٰ کی، اگر آپ کہیں تو چاہت پہ ایک آیت سنا دوں آپ کو. چاہت پہ ایک آیت سنا دوں. فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چاہت کی سمجھ آج یشاء کا لفظ کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب یشاء کا معنی سب کو آتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے. میں نے کہا تو چاہت میں آیا کب ہے؟ یہ بھی وہی پوزیٹیو اور نیگیٹو پہلو والی بات ہے. کسی نے کہا بس جنوں چاہے دے دے وے. میں نے کہا جی جنوں چاہے تو چاہت چاہ جانا. تو چاہت میں آیا کب ہے؟ رزق اس نے حوروں کے لیے. حوریں رزق کھاتی ہیں، فرشتے رزق کھاتے ہیں، تیرے لیے بنایا ہے. وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بغیر حساب کے. کیا مطلب ہے؟ جب حساب میں دیتا نہیں تو لوں گا حساب کیسے؟ یا بولے یا لفظ واپس کریں جی. جب وہ دیتے وقت حساب نہیں کرتا تو لیتے وقت حساب کیسے لے گا؟ وہ کہتا ہے حساباں کتاباں نو چھڑ، تو چاہتے چاہ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو لوگوں کو دیتا پھرے گا. چاہت میں آ جا. فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اب یہی وہی اللہ والی آیت آ گئی. فرمایا وما تشاءون، آپ کچھ نہیں چاہتے. سورۃ التکویر ہے. آپ چاہتے ہی کچھ نہیں، اللہ سوائے اس کے ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہ لے. کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کی جو چاہت ہو وہ مصطفیٰ کی چاہت نہیں ہوتی، وہ خدا کی چاہت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، مودت میں چاہ رہا ہوں. جو مصطفیٰ کی چاہت ہے وہی اللہ کی چاہت ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نمازیں بھی پڑھ، روزے بھی رکھ، حج بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، جہاد بھی کر، سارے کام کر، مگر دل میں حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو بسا کے کر، تاکہ تیری عبادت ٹکرے نہ بنے، معراج بنتی رہے. ہاں ان کی مودت. مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب ایک عام سا مقولہ ہے، عام سی بات ہے، عمل کس کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں؟ صاحب ایمان کے. کس کے جی؟ ٹائم دیکھیے کیا ہوا ہے، 2:15 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اعمال کس وجہ سے قبول ہوتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے جی؟ ایمان کی وجہ سے. بندہ صاحب ایمان نہ ہو اور اچھا عمل کرتا رہے، قبول ہوتا ہے؟ ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، کبھی میں آج سے 2-3 جمعے پہلے، وہ انشاءاللہ ابھی پوری کر دیتا ہوں. بندہ نماز پڑھے اور صاحب ایمان نہ ہو، نماز ہو جاتی ہے. روزے رکھتا رہے، ہو جاتی ہے. میرے ابتدائی دنوں کے خطابات میں ایک میرا موضوع تھا ایمان اور عمل کا. عمل قبول ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے. ایمان کس بلا کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ آپ نے ایمان کو ہی عمل اور عمل کو ایمان سمجھ رکھا ہے. جھوٹ ہے.
اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتا جنازے کی دعا کیوں پڑھتے ہو الگ الگ؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. چلو اس سے بہانے یاد ہی ہو جائے گی. ہر جنازے پہ مولوی صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے تھے پہلی تکبیر تو بعد انج کرنا جے، دوئی تو بعد انج کرنا ہے. میں کہا واہ 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 حافظ عالم. جانگلوس آج تک یاد ہے. بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا، جانگلوس اس کا نام تھا، وہ یاد ہے. ڈرامے سے بھی کم سمجھتے ہو نماز جنازہ کو؟ خدا کی عزت کی قسم میں نے لوگوں کو جنازے، باپ کے جنازے میں چپ کر کے کھڑے ہوتے دیکھا ہے. اس طرح دیکھتے کہ آتا ہی کچھ نہیں. کیوں بھول گئے ہیں کہ کبھی باپ کا جنازہ پڑھنا پڑے گا، ماں کا جنازہ پڑھنا پڑے گا. اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے بندہ کہ ماں باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے؟ یاد ہی نہیں کیا، شرمندگی ہے. اب جا کے پوچھوں گا وجہ اصل میں قصور کس کا ہے؟ جنہوں نے سمجھانا تھا انہوں نے آتے ہوئے سب سے پہلے نا تانا دیا ہے، جنازہ بھی نہیں آندا. ان کو ظالم نہیں آتا تو تبھی تو آیا ہوں. کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا مجھے بتائیے؟ عزت پہ شان پہ فرق آ جائے گا. شرمندگی تو یہ ہے کہ کل قیامت کا دن باپ کھڑا ہو اور باپ کہے لعنت ہے ایسی اولاد پر، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا تھا میرا. آپ کو رسموں نے اس طرح گھیر کے مار دیا ہے، جنازے پہ توجہ نہیں، کل خانی پہ توجہ ہے. کل پکائیں گے کیا، کتنی دیگیں ہونی چاہیے، میٹھی کتنی ہونی چاہیے، نمکین کتنی ہونی چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم ایک دیگ بھی نہیں پکی نا تو بخشش ہو جائے گی. جنازہ بھی نہیں پڑھو گے تو کیسے ہوگی؟ اللہ کا واسطہ مانے یار. یہ کل، یہ 40ویں، یہ 7، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ بولو. ایصال ثواب ہے. اور جنازے کی نماز فرض ہے. کیا ہے؟ جنازے پہ نہیں پہنچتے، کلخانیوں پہ اتنا انتظام، اتنا سب کچھ. بابا کلخانی کا سوال نہ قبر میں ہے نہ حشر میں ہے. حضور نے بخشش کا، حضور سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں بندے؟ سرکار نے مردے بخشوانے کے لیے جب یہ طریقہ دیا ہے کہ نہلا کے دھلا کے سب کے سامنے رکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے. چلو ہاتھ کھول کے پڑھنے والے بول پڑے، ہاتھ بنن تے پابندی ہے تو چلو ہاتھ کھول کے، پھر بھی ایسے باندھ یا چھوڑ دے، ہے ادب، ادب کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نا اس سے مانگ، اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی بخش دے. وہ تو آتا ہی نہیں. نماز جنازہ اللہ کا واسطہ ہے، سیکھ لو، یہاں سیکھ لو. آپ کی خواتین کے لیے یہاں جاری ہے جی. وہ کب سے جاری ہے؟ شروع ہے. اچھا یہاں آپ کے انتظام آپ کہیں تو ہم کر دیتے ہیں جناب. آپ خواتین کو بھجوائیں، بچوں کو بھجوائیں، آپ خود آئیں. تعلیم بالغاں کے نام پہ تو بڑے خوش ہوئے تھے کبھی. چلو بالغ بھی پڑھ لیں گے، تسی میرا خیال ہے تک بالغ بھی نہیں ہوئے. سارے بالغان ہیں جناب. تعلیم بالغاں سمجھ کے 4 دعائیں یاد کر لیں. ہیں تو 3 تکبیریں، 4 تکبیریں یار. چوتھی کے بعد تو ویسے ہی سلام ہے. 3 تکبیروں کے بعد کیا پڑھنا ہے یہی یاد کر لے. باپ ہی راضی ہو جائے گا، ماں راضی ہو جائے گی، بھائی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول کس کا ہوتا ہے؟ صاحب ایمان کا. ایمان کیا ہے؟ کس شے کا نام ہے؟ اگر امام بخاری سے پوچھو تو امام بخاری کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. کیا نہ کرے؟ محبت عمل نہیں ہوتا، محبت احساس ہے. محبت آنکھوں سے نہیں کی جاتی، محبت دل سے کی جاتی ہے. بیٹھے ہو سارے؟ محبت دل سے کی جاتی ہے. نماز پڑھو گے، نماز کے اندر محبت ہو مصطفیٰ کی. روزہ رکھو تو محبت ہو مصطفیٰ کی. حج کرو تو مودت ہو مصطفیٰ کی. زکوٰۃ دو تو مودت ہو مصطفیٰ کی. جہاد کرو تو مودت ہو، محبت ہو مصطفیٰ کی. اس مصطفیٰ نے کہا محبت تب قبول کروں گا جب کبھی پڑھا ہے؟
مشہور زمانہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ آپ سارے بولو جی۔ لفظ ہو خالی نبی تو میں دینے دار جی، جگائیے گا بندوں کو ساتھ ساتھ۔ دو چار بندے تھک کر سو رہے ہیں جناب، ان کو جگائیے گا۔ نبی کا لفظ نہیں ہے خالی، النبی کا لفظ ہے۔ نبی سے پہلے دو حرف ہیں، ایک لام ایک الف، الف لام۔ النبی کیا لفظ ہے؟ خالی نبی پر نہیں، النبی پر، النبی پر۔ النبی آ الف لام خصوصیت اختیار کرتی ہے۔ کیسے؟ آپ سے لفظ کہا جائے وہاں سے کتاب اٹھا کے لا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، ہزاروں کتابیں، کتابوں جیسی کتاب بڑی ہے، مگر کوئی کہہ دے الکتاب اٹھا کے لا، نہیں سمجھا؟ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ آ گئی ہے ذرا مسکرا کے بولے ذرا الکتاب کیا مطلب ہے؟ اصلاً قرآن تو وجود رسول ہے، اصلاً قرآن جو ہے وہ وجود رسول ہے۔ کیوں؟ یہ کتابی شکل میں بنا ہے تاج کمپنی میں، اصل قرآن بنا ہے اللہ کے اپنے ہاتھوں سے۔ کسی نے کہا الف لام جو لفظ ہے دو حروف ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ کہتے ہیں، جس لفظ پہ آ جائیں۔ نجف کا ویسے معنی ہے شہر، کیا معنی ہے؟ النجف آ جائے، النجف جسے پڑھتے ہیں، یہ آگے پھر اگلے لفظ پہ تشدید آ جائے تو پھر اسے کہتے ہیں، وہ لفظ لام ساکن ہو جاتا ہے، النجف پڑھا جاتا ہے۔ پھر المدینہ، خالی مدینہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کئی شہر ہیں، مدینہ کا معنی کئی شہر ہیں، مگر المدینہ کا سمجھ جائیں گے یہ مصطفیٰ والا مدینہ ہے۔ تخصیص کے ساتھ فرمایا پہلوں پر نہ درود تھا نہ سلام تھا، درود بھی اسی پر ہے، سلام بھی اسی پر ہے۔ آدم کیوں؟ جب سے بنا ہے تب سے اللہ فرماتا ہے میں اس پر درود بھی بھیج رہا ہوں۔ آپ کی آواز مجھ تک آئے جی، سلام بھی بھیج رہا ہوں۔ اب مصطفیٰ سے پوچھ آقا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا کنت آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جو تیرے باپ سے بھی پہلے ہے اس محمد جیسا تو کیسے ہو گیا بھلا؟ تیرے باپ کا نام ہے آدم، میرے باپ کا نام ہے آدم۔ جو آدم کو بھی بنتا دیکھ رہا ہے، جب وہ آدم جیسا نہیں تو آدم کے پتر جیسا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اتحاد امت کی بڑی بات ہم نے کی ہے، کبھی اتحاد امت کا یہ نہ پتہ چلے کہ اسی اپنا عقیدہ ہی چھڑ دیتا ہے۔ نا بابا نا، الف لام کا ایک معنی ہے تخصیص کا۔ کچھ کہتے ہیں گرامر دان کے الف لام جنسیہ ہے، لفظ بولیں گے ذرا کیا ہے؟ جنسیہ۔ فرمایا مجھ پہ درود بھیجو اور جو میری جنس میں سے ہیں، ہاتھ اٹھا صداقت سے اونچا کر پتہ چلے، مجھ پہ درود بھیج اور میرے بعد اس پہ بھیج جو میرا ہم جنس ہے۔ تو سوائے علی کے، سوائے فاطمہ کے، سوائے حسن کے، سوائے حسین کے مجھے بتا مصطفیٰ کا ہم جنس کون ہے؟ بات سمجھیں جی؟ مصطفیٰ کی چاہت میں اللہ کی چاہت ہے، اس لیے اللہ نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو اعمال میں رکھا، مودت کو عقیدے میں رکھا، عقیدے میں رکھا۔ عقیدہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدہ بولو، عقیدہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں تجھے ایک تصویر اور دکھاتا ہوں۔ امام بخاری کے مطابق حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے۔
اچھا بھائی بابا، اس سے آگے میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو نا بس ایسے ایک تصویر دکھا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر کے مجھے بتائیے گا۔ اب تک تو محبت ایمان ہے، جنگ احزاب میں جب علی کے سر پہ مصطفیٰ نے امامہ رکھا، ادھر عمر بن عبد ود نکلا، ادھر سے علی جا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا ادھر کل کفر ہے۔ کسی نے کہا شاید صوتی اثرات کا نام ایمان ہے، نہیں، کبھی کبھی محبت کا نام ایمان ہے، اور اگر ایمان وجود میں آ جائے تو علی بنتا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس کا اس نے نام رکھا ہے محمد۔ کیا نام رکھا ہے؟ اس کے اپنے ناموں میں کہیں محمود ہے۔ تسی ویکھنے نے جڑے 99 نام پہلے لکھے نے نا ہر قرآن سے پہلے، تسی ڈھونڈنا ہے تو آپ نے ڈھونڈنا ہے، ان میں تو ہے نہیں، ان کوئی نہیں سرکار، ان میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے محمود۔ حضور کو قیامت کے دن اللہ ایک مقام دے گا، اس مقام کا نام محمود ہوگا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ بات سمجھیں۔ میں نے کہا مالک، اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو محمد ہوتا، حضور محمود ہوتے، تو محمود ہے، محبوب محمد ہے۔ سانو تے اگے ہی نہیں جیون دیندے، تسی تا بڑا من دے ہو، اللہ دے نال ملا دیندے ہو۔ میں نے کہا چلو سرکار تسی سانو دس دے ہو بھئی سب سے زیادہ تعریف کا معنی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا معنی ہے، یہ دونوں کا مادہ ایک ہے، حمد۔ ہمارے نزدیک حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد، پڑھو محمد، کہو محمد، سنو محمد۔ یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر ہے حمد کی، بس یہی حقیقت۔ فلک پہ قرآن وہی ہے یارو، زمین پہ کہتے ہیں جو محمد۔ حضور جو کہہ دیں وہ قرآن بنتا ہے۔ بات سمجھیں، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ میں نے کہا مالک، ہمارے مولویانہ اصول کے مطابق تو محمد ہونا چاہیے تھا، محبوب محمود ہوتا۔ فیاض بھائی، آپ حاجی صاحب سارے جی بڑی خاص توجہ، انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا تجھے نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، میری تعریف کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مخلوق جتنی بھی تعریف کر لے خالق سے تو نہیں نہ بڑھ سکتی۔ چٹھا صاحب دعا دے دیں جی، آپ دعا دیں جی، سارے دعا دے دیں۔ فرمایا ساری مخلوق میری تعریف کرے تو خالق سے زیادہ تو نہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، ساری مخلوق میری تعریف کرے تو بڑھ نہیں سکتی، جس کی تعریف خود اللہ کر دے وہ محمد بنتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا وہ تو تعریف کرنے میں بھی اکبر ہے۔ اللہ اکبر ہے نا جی، اس سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں، باقی سب اصغر ہیں، وہ اکبر ہے۔ بات سمجھیں، وہ اکبر ہے۔ واہ مالک، واہ مالک، جس نام میں بھی ہو تو اکبر ہے۔ امام زین العابدین جب کربلا میں ملک اس بدبخت کے سامنے کھڑے تھے نا شام میں، یزید لعین کے سامنے، تو یزید نے ایک سوال کیا تھا، کیا نام ہے تیرا؟ کہا علی۔ آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، آپ کا یہ تو لقب ہے، آپ کا نام علی ہے۔ کہا وہ جو کربلا میں شہید ہو گیا چھوٹا، کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ جو آج کا دن ہے وہ بھی علی ہے۔ اصغر اور اکبر صرف بلانے کے لیے، کس علی کو بلائے؟ سارے ہی نہ آ جائیں۔ یزید نے کہا پھر تیرے نام اتنے کیوں رکھے گئے سب کے نام علی؟
کہا اس لیے میرے بابا کو پتا تھا ہمارا دشمن بد نسل ہے، سب کو بھی مٹا دے تو پیچھے ایک علی کھڑا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تعریف بھی کرے تو سب سے افضل۔ میں ایک بات چھوڑنا چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب، آپ کا سر آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن کر کبھی سوچئے گا، ایک ہفتہ سوچ کر جواب دیجئے گا۔ جس کی مخلوق تعریف کرے اس کو کوئی اپنے جیسا کہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آپ سارے جی کوئی بول سکتا ہے تو بولے۔ جس کی مخلوق تعریف کرے اس کو کوئی اپنے جیسا کہہ دے تو کافر بنتا ہے، جس کو خالق محمد کہے، کوئی کہہ دے کہ یہ ہم جیسا ہے یا ہم اس جیسے ہیں، وہ کیا بنتا ہوگا؟ موضوع ختم نہیں ہوا، اگلے جمعے پھر چلائیں گے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں دعا کر چلے۔ العظمت للہ والسلام علیکم۔